ناول خون باز قلم زرش نور قسط نمبر 6 اجالا پہلے کافی وقت ہو چکا تھا۔ ہاسٹل سے لے کر جانے والی وین خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ پیدل ہی یونی کے لیے نکل پڑی۔ فٹ پاتھ پر اس وقت اور بھی بہت سے لوگ اس کے آگے پیچھے چل رہے تھے، جن کی چال میں نئی انداز میں بھی عجلت تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے اچانک اس کی نظر اپنے برابر میں پڑی، جہاں صفوان یحییٰ اس کے قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ شفاف چہرے پر معصومیت رقص کر رہی تھی اور گال گلابی پڑے تھے۔ وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ گلابی کلر کے گون پہ گلابی حجاب لپیٹے وہ پاکیزہ روح لگ رہی تھی۔ صفوان کی نظریں اس کے چہرے پر جیسے گرج سی گئیں۔ سنو، وہ رک گئی، جلدی کہو، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ تو میں کیا کروں؟ سر پر لپیٹے اسکارف سے پیشانی کے بل چھپ گئے تھے، لہجہ ناگواری لیے ہوئے تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ غصے سے اس کا رنگ قندھاری انار ہو گیا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ سنو، مجھے تمہارا ایڈریس چاہیے، میں اپنے ماں باپ کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی اور اب پوری طرح اس کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میری جان چھوڑ دو۔ اگر میرے گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو اگلے دن میں یونی نہیں آ سکوں گی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جو یونیورسٹی تک آئی ہے، لیکن اگر تم میرے گھر تک پہنچ گئے تو پھر میرے بعد میرے خاندان والے اپنی کسی بیٹی کو اسکول بھی نہیں بھیجیں گے۔ اس کی بات پر صفوان نے ہونٹ بھینج لیے۔ کیا میں تمہاری پڑھائی کے بعد اپنے والدین کو لے کر آ سکتا ہوں؟ اس کی بات پر وہ چپ ہو گئی۔ اس نے اپنے بیگ میں سے پین اور نوٹ بک نکال کر اس پر کچھ ہندسے گھسیٹے اور ایک نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ میرے بھائی کا نمبر ہے، جس دن اپنی پڑھائی ختم کر کے یہاں سے چلی جاؤں ٹھیک، اس کے 1 سال بعد رابطہ کر لینا، اگر اس وقت تک میں تمہیں یاد رہی تو۔ صفوان اتنے میں ہی خوش ہو گیا۔ اس کے لیے امید کی ایک کرن تھی۔ میں کل آسٹریلیا جا رہا ہوں، جب لوٹوں گا تب تک تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہو چکی ہوگی، تم مجھے تب تک ثابت قدم پاؤ گی۔ وہ مسکراتا ہوا وہ نوٹ اپنے والیٹ میں رکھتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور زینیہ سر جھکائے یونیورسٹی روڈ پر چل پڑی اور نامحسوس طریقے سے اسے چھوڑنے لگی۔ فائقہ اور اس کی دوستی کو 6 مہینے ہو گئے تھے اور دوسرے سیمسٹر کے پیپرز کے بعد اب رزلٹ آنے کا انتظار تھا، اور جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو وہ زینیہ کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا کیونکہ وہ بامشکل پاس ہوئی تھی۔ پھر اکثر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ الٹا ہونے لگا۔ اس کی کتابیں غائب ہونے لگیں، پھر اس کے نوٹس اس کے بیگ میں سے غائب ہوتے۔ فائقہ اس کے ہاسٹل میں آنے لگی اور اکثر رات کے واپس جاتی۔ اس کے روم میں ایک الیکٹریکل کیٹل تھی جس میں وہ لوگ رات کو چائے بنا کر پیتے تھے، اور جب زیادہ تر رات کی چائے فائقہ ہی بناتی تھی۔ زینیہ چائے پینے کے بعد جلدی ہی سو جاتی اور اکثر اوقات اس کی آنکھ دن کے 1-2 بجے کھلتی۔ وہ پریشان رہنے لگی۔ یونیورسٹی میں کم اٹینڈنس کی وجہ سے اسے وارننگ لیٹر بھی ایشو کیا گیا، اور پھر اسے فائقہ پر کچھ شک سا گزرا۔ ایک رات جب اس نے اس کے لیے چائے بنائی تو وہ زینیہ نے چپکے سے ڈسٹ بن میں الٹ دی اور فائقہ کی موجودگی میں نیند کا بہانہ کر کے سو گئی۔ پھر وہ روز یہی کام کرنے لگی اور یونی میں اسے دیکھ کر فائقہ کے ماتھے کے بال پڑنے لگے۔ وہ اس وقت یونیورسٹی گراؤنڈ میں موجود تھی۔ موسم صاف تھا، دھوپ چمک رہی تھی، لیکن دور کہیں آسمان کے کناروں پر بادل سر اٹھا رہے تھے۔ ان دونوں لاسٹ سیمسٹر چل رہے تھے۔ فائقہ سے اب وہ کھچی کھچی سی رہنے لگی تھی۔ اور پھر فائنل رزلٹ والے دن بھی آ گیا۔ زینیہ نے یونی میں ٹاپ کیا اور فائقہ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ وہ زینیہ کو سخت نظروں سے گھورتی اس کے پاس سے گزری، لیکن اس نے نوٹس نہیں کیا۔ وہ یونی میں مس ایلیگنس کے نام سے مشہور تھی۔ سب لوگ اس کو بہت عزت کرتے تھے۔ بہت سے لڑکوں اور لڑکیوں نے اسے مبارکباد دی۔ یونی کے سبھی لڑکے اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ پھر اس نے صفوان کے دوستوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، جنہوں نے نہ صرف مبارکباد دی بلکہ اس کے لیے پھول اور بہت سارے تحائف بھی لائے۔ وہ ہاسٹل پہنچنے تک بہت تھک چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے سارے تحائف کھولے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اسے وہ تحائف تو دیے مختلف لوگوں نے تھے، لیکن سب پر صرف صفوان یحییٰ کا نام ہی لکھا تھا، اور پہلی بار اس نام نے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑا تھا۔ 4 سال گزر چکے تھے لیکن وہ اسے نہیں بھولا تھا۔ اس کے بعد ڈائری کے سارے صفحے کورے تھے اور اس پر اس سے آگے کچھ نہیں لکھا تھا۔ زرغام نے ڈائری بند کر دی اور سر ٹیبل پر رکھے اپنے ہاتھوں پر گرا دیا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اسے یونی کے کسی لڑکے نے کال کر کے بتایا تھا کہ زینیہ ہاسپٹل میں ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح وہاں گاؤں سے اسلام آباد پہنچا تھا۔ یہاں ڈاکٹر سے اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی بہن کا ریپ کیا گیا اور اس کے پیٹ میں چاقو سے وار کیے گئے ہیں۔ اس کی زندگی تو بچ گئی، لیکن وہ ایک گہری نیند میں سو گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے مجرموں کے نام بھی کہیں چھپ گئے۔ لیکن زرغام نے جو معلومات اکٹھی کی تھیں اس سے اسے یہی پتہ چلا تھا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اس دن وہ فائقہ کے ساتھ یونی سے گئی تھی۔ وہ جب اسلام آباد میں دردانہ بیگم کے گھر پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ فائقہ سلطان تو اپنے گاؤں چلی گئی ہے۔ اس نے اماں جان اور بابا سے ریپ والی بات چھپا لی اور صرف یہی بتایا کہ کچھ اور تھے جو اس سے موبائل اور پیسے چھین رہے تھے، اور اس ہاتھا پائی میں وہ زخمی ہو گئے۔ لیکن آگے کے دن زیادہ مشکل ہو گئے تھے۔ جب وہ بے ہوشی سے واپس ہوش کی دنیا میں نہیں لوٹی، وہ ہر روز کسی نئی امید سے اٹھتا شاید آج وہ خوبصورت دن ہو جب وہ نیند سے جاگ جائے، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہتی اور جب تک وہ نہیں چاہے گی وہ اس نیند سے باہر نہیں آ سکتی۔ وہ سب کچھ سن سکتی تھی، محسوس بھی کر سکتی تھی۔ زرغام سلطان خان کی حویلی گیا تھا۔ اس نے سلطان خان سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بلائے۔ تب فائقہ سلطان بڑے زحم سے وہاں آئی تھی اور زرغام کے زینیہ سے
پیش آنے والے حادثے کے متعلق پوچھنے پر وہ مکر گئی کہ وہ تو زینیا کو جانتی ہی نہیں۔ زرگام اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن سلطان خان کے گارڈ درمیان میں آ گئے اور وہ وہاں سے لوٹ آیا۔ لیکن اگلی صبح اس کے لیے ایک اور قیامت کی گھڑی تھی، جب اسے اب پنچایت میں طلب کیا اور اس پر فائقہ سلطان نے الزام لگایا کہ زرگام نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، اور زرگام اس مکار لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ اور پھر زرگام نے گواہی کے لیے اپنے کچھ دوستوں کو پنچایت کے سامنے پیش کیا، جن دنوں کی فائقہ بات کر رہی تھی۔ ان دنوں وہ گاؤں میں نہیں تھا، لیکن اس واقعے کے بعد زرگام اور اس کے بابا کی ساکھ بہت متاثر ہوئی تھی، اور پھر فون پہ فائقہ سلطان نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر آئندہ مجھے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہیں اس قابل بھی نہیں چھوڑوں گی کہ تم اور تمہارا باپ اس گاؤں میں بھی رہ سکو۔ اور زرگام باپ کی ناراضگی اور اس کی عزت کی خاطر خاموش ہو گیا۔ زینیا کو قوموں میں گئے پورے 3 سال گزر چکے تھے۔ دردانہ بیگم یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی اور سلطان خان ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ بڑی ہونے کی وجہ سے سارے فیصلے ان کے ہی ہوتے تھے۔ فائقہ کی شادی بھی دردانہ بیگم نے اپنے ہی جاننے والوں میں سے کی تھی۔ انہیں سالوں گزر گئے تھے اسلام آباد میں آئے ہوئے، اور وہ یہاں کے ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ فائقہ بھی ان کے ہی نقش قدم پہ چل رہی تھی۔ وہ اپنی روایات اور اقدار کو بھول چکی تھی۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے کچھ پل کے لیے رکی۔ سلطان خان، یہ تم مجھے مشکل میں ڈال رہے ہو۔ تیری اس بیٹی کو میں اپنی بہو تو بنا لوں، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ گھر بسائے گی۔ یہ تو بالکل ماں پر گئی ہے، پرانے خیالات کی ہے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، کل ہی ان دونوں کا نکاح کرواتے ہیں اور پھر بعد میں ولیمہ کر لیں گے۔ تم گاؤں جا کر کہنا کہ زرگام علی خان نے زینب کو طلاق دے دی ہے۔ تبھی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھول کر زینب اندر آئی۔ آپ لوگ ہوش میں ہیں؟ خود بھی گنہگار ہونا چاہتے ہیں اور مجھے بھی گنہگار کر رہے ہیں۔ دیکھ لے سلطان خان، اس لڑکی کی زبان میں کہتی ہوں اس کا جلدی سے کچھ کرو، نہیں تو اس زرگام کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ ہاں جاؤں گی، اس کے پاس شوہر ہے وہ میرا، اور اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے۔ چٹاک کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ زینب کے منہ پر پڑا تھا، اور اس کے بعد سلطان خان نے پے در پہ کئی تھپڑ اسے رسید کیے، اور وہ جو حیرت اور بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ تو اس کے پاس جائے گی؟ میں تجھے زندہ چھوڑوں گا تو تم کہیں جاؤ گی نہ۔ وہ اس کا گلا دبانے کے لیے آگے بڑھے، جب درمیان میں سفیر آ گیا۔ ماموں جانے دیں، چھوڑیں اس کو۔ اور وہ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ یہ اس کے ساتھ جائے گی جس کے باپ نے میری بہن کے لیے انکار کیا تھا۔ سلطان خان کی بات سن کر دردانہ خان کے زخم ہرے ہو گئے تھے، جبکہ زینب سلطان کی سے ہارے ہوئے جواری کی طرح اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سفیر، اس لڑکی پر نظر رکھنا، اور ہاں، اس کا موبائل بھی لے لو۔ ماں، یہ کام میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ دردانہ آپا بس یہاں اس لڑکی کو سنبھالیں۔ زرگام علی خان کا سینہ تو میں گولیوں سے چھلنی کروں گا۔ اس نے میرے سامنے میرے جوان بیٹے کو مارا ہے۔ میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ وہ آج کافی دنوں کے بعد ہاسپٹل آیا تھا، اور روم کا دروازہ کھول کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ زینیا کے بیڈ کے پاس سر جھکائے بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ تیزی سے اندر آیا۔ اپنے قریب آہٹ محسوس کر کے صفوان نے سر اٹھایا، اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھایا، جسے زرگام نظر انداز کرتا ہوا زینیا کی طرف بڑھا اور جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ صفوان ایک سائیڈ پہ کھڑے رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ زرگام نے زینیا کا ہاتھ تھام کر چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ ابیہ، میں نے جاب چھوڑ دی ہے، میں واپس گاؤں جا رہا ہوں۔ بابا کی جگہ اب مجھے سنبھالنی ہے۔ آپ چلیں گی نا میرے ساتھ؟ جانتی ہیں ڈاکٹرز نے اجازت دے دی ہے، میں آپ کو گھر لے جا سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر صفوان کے دل میں درد کی ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کا بوسہ لے کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مڑ کر صفوان کی طرف دیکھا اور اسے اشارے سے باہر چلنے کے لیے کہا۔ باہر آ کر کوریڈور میں موجود ایک بینچ پر دونوں برابر بیٹھ گئے۔ میرا نام صفوان جارجیا ہے، جانتا ہوں۔ آگے بولیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں آسٹریلیا سے کل ہی لوٹا ہوں۔ کچھ نہیں، نجی مسائل کی وجہ سے میں 2 سال لیٹ پاکستان آ رہا ہوں۔ مجھے آج ہی اپنے ایک دوست کے توسط سے زینیا کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ میرا پاکستان میں کانٹیکٹ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں بہت پہلے ہی لوٹ آتا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کی ڈگری کے ٹھیک 1 سال بعد ان سے رابطہ کروں، لیکن میرے والد کی آسٹریلیا میں ایک ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے تھے، اور ان کی کولوں کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے وہ اب وہیل چیئر پر ہیں۔ بس اسی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، لیکن میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اب بھی؟ جی اب بھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا ریپ ہوا ہے؟ زرگام کی اس بات پر اس نے آنکھیں میچ لیں۔ جی ہاں، تب بھی۔ زرگام نے مسکرا کر آنکھ میں آیا واحد آنسو انگوٹھے سے صاف کیا، اور صفوان کی جانب مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے خوش دلی سے تھام لیا۔ وہ کمرے میں نیم اندھیرا کیے پڑی تھی، بے آواز آنسو بہاتے۔ وہ سوچ میں گم تھی کہ وہ اب کیا کرے گی۔ اگر یہاں رہتی تو ایک گناہ کی مرتکب ہوتی، اور اگر زرگام علی خان کو مدد کے لیے پکارتی ہے تو تب بھی وہ جانتی ہے کہ زندگی کانٹوں پر بسر کرنے جیسا ہے۔ عجیب دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی، جس کے آگے کنواں تو پیچھے کھائی تھی، لیکن اسے کسی ایک میں سے ہی گزرنا تھا، لیکن وہ اللہ کی گنہگار نہیں ہو سکتی تھی۔ تبھی کوئی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جوں ہی کمرے میں روشنی ہوئی، زینب کو ماں کی پکار سنائی دی۔ ان کی آواز بہت مدھم تھی۔ زینب نے جھٹ سے منہ سے کمبل ہٹایا اور بھاگ کر ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔
کافی دیر آنسو بہانے کے بعد وہ ماں سے الگ ہوئی۔ آپ کب آئی ہیں؟ اس کی آواز سرگوشی لی ہوئی تھی۔ دوپہر میں ہی پہنچی ہوں، تمہارے بابا نے بلایا ہے کہ تمہیں سفیر سے نکاح کے لیے راضی کروں۔ ان کی بات پر اس نے ان کے ہاتھ جھٹک لیے۔ آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر اس کی مٹھی میں ایک چھوٹا سا موبائل دیا۔ صبح سے پہلے اگر وہ تمہیں آ کر یہاں سے لے کر جا سکتا ہے تو چلی جاؤ، ورنہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تمہاری قسمت کا فیصلہ تمہارے باپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے گال پر بوسہ دے کر وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ وہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے انجان نمبر دے کر کال کاٹ دی اور پھر وقفے وقفے سے کوئی 4 بار کال آئی۔ 5ویں بار زرگام نے کال ریسیو کر لی۔ دوسری طرف سے جو آواز آئی اس کی سماعت سے ٹکرائی، اس کی آنکھیں پھٹ سے کھل گئیں۔ وہ بہت مدھم آواز میں بول رہی تھی، دیکھیے کیا آپ مجھے ابھی آ کر یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں؟ کہاں ہو تم؟ دردانہ پھوپھو کے گھر۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ زیب تن کی ایک کوٹ بازو میں ڈالتا وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عجیب شخص ہے، ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں آدھی رات کو بلا رہی ہو؟ اسے کال کیے تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے، صبح ہونے میں بس 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ اس نے ایک بیگ میں اپنا مختصر سا سامان رکھ کر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی اور گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے خدشے بڑھتے جا رہے۔ تبھی اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ زرگام کا نمبر دیکھ کر اس نے جھٹ سے کال ریسیو کی۔ اپنے کمرے کی لائٹ دوبارہ آن کر کے آف کرو۔ اس نے اس کی بات پر عمل کیا اور فون دوبارہ کان سے لگایا تو وہ کال کٹ چکی تھی۔ لگتا ہے مجھے یہ شخص بے وقوف بنا رہا ہے۔ اگلے لمحے اس کے کمرے کی کھڑکی پر دستک ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک بار پھر سے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی۔ زرگام جلدی سے اندر داخل ہوا اور سب سے پہلے لائٹ آف کی۔ بلیک کلر کی قمیض شلوار پہ بلیک بڑی سی چادر رکھے وہ رات کا ہی حصہ لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود مختصر سے سامان پر نظر ڈال کر اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ چلیں؟ زینب نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے پیچھے کھڑکی کی طرف مڑ گئی۔ کھڑکی کے ساتھ ہی چھوٹی سی منڈیر تھی جس سے زرگام تو تیزی سے گزر گیا لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑی خوفزدہ نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ زرگام علی خان نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور پھر اگلے 5 منٹ میں وہ ساتھ والوں کے گھر کے صحن میں تھے۔ صحن کی دیوار پھلانگ کر وہ مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک مین روڈ پر پہنچے جہاں زرگام علی خان کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا ہاسپٹل پہنچا، زینب کو زینیہ کے کمرے میں چھوڑ کر اسے کچھ ضروری ہدایات دے کر وہاں سے گاؤں کی طرف نکل آیا۔ راستے میں اس نے صفوان کو ساری صورتحال بتائی اور صبح ہاسپٹل جا کر زینب کی خبر گیری رکھنے کے لیے کہا۔ اس نے اپنی گاڑی ایک دوست کے گھر چھوڑی اور دوست کی گاڑی لے کر ٹھیک 8 بجے وہ اپنے گاؤں میں تھا جہاں صبح صبح اعلان کیا گیا تھا کہ آج زرگام علی خان کی دستار بندی کی جائے گی۔ صبح 10 بجے کے قریب فائقہ زینب کے کمرے میں آئی اور کافی دیر دروازے پر دستک دینے کے بعد جب کوئی جواب موصول نہ ہوا تو وہ سلطان خان سفیر اور باقی سب کو بلا لائی۔ جب ایکسٹرا کی کے ساتھ دروازہ کھولا گیا تو اندر زینب کی غیر موجودگی پر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ سب سے پہلے ہوش فائقہ کو ہی آیا۔ بابا جان، وہ زرگام علی خان اس نے کیا ہے یہ۔ اس کی بات پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹے۔ وہ میرے ہاتھوں نہیں بچے گا۔ سلطان خان نے جلدی سے جیب سے موبائل نکالا اور نزاکت کو کال ملائی۔ نزاکت، اپنے بندوں کو لے کر اسلام آباد پہنچو، سب خیر تو ہے؟ آج زرگام علی خان کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ نزاکت، جلدی سے شہر پہنچو۔ صاحب، اگر زرگام علی خان کو مارنا ہے تو شہر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ابھی گاؤں میں ہے، اس کی آج دستار بندی ہو رہی ہے۔ کیا؟ اس کی بات پر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سلطان خان ہاتھوں میں موبائل تھامے گمسم کھڑے تھے۔ اگر وہ گاؤں میں گئے تو زینب کس کے ساتھ؟ گاؤں میں ہے تو زینب کس کے ساتھ گئی ہے؟ انہوں نے اپنی بیوی کو مشکور نظروں سے دیکھا جو خود بھی زرگام علی خان کے گاؤں میں موجودگی کے بارے میں سن کر کافی پریشان لگ رہی تھی۔ سلطان خان نے ان کے حالات دیکھتے ہوئے سر جھٹکا اور سفیر کی طرف رخ کیا۔ سفیر، اپنے کانٹیکٹ یوز کرو اور سارے ہاسٹل چھان مارو، ان کی یونیورسٹی کے دوستوں سے اس کے دوستوں کے بارے میں انفارمیشن لو۔ سفیر کو ہدایت دے کر وہ اپنے موبائل میں کوئی نمبر پریس کرنے لگے۔ نزاکت، تمہاری بہن زرگام کی حویلی میں کام کرتی ہے نا؟ اس سے پتہ کراؤ کیا زینب زرگام کی حویلی میں موجود ہے؟ جی سردار، میں جلد سے جلد پتہ کروا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ دردانہ بیگم نے گلا کھنکار کر سلطان خان کو متوجہ کیا۔ سلطان خان مؤدب سے بہن کے سامنے بیٹھ گئے۔ سلطان خان، تو نے زرگام علی خان کو بہت ہلکا لیا۔ وہ اپنے باپ کی طرح سیدھا سادہ نہیں، بہت شاطر دماغ ہے۔ اس کا لڑکی کو لے کر وہیں گیا ہے اور مجھ سے لکھوا لے، وہ دستار بندی کے بعد جرگہ بلائے گا۔ اور دردانہ کی بات پر وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے تھے۔ صفوان 8 بجے کے قریب ہاسپٹل پہنچا۔ کھانے پینے کو کچھ لوازمات لیے وہ دروازے پر دستک دیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ساری رات کے جاگرتے کے بعد زینب بیگم سو رہی تھی۔ کھٹکے کی آواز پر وہ کچی نیند سے بیدار ہوئی اور چادر سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ صفوان نے اندر داخل ہو کر ہاتھ میں موجود بیگ ایک سائیڈ پہ پڑے ٹیبل پر رکھے اور نظریں جھکائے ایک سائیڈ پہ کھڑے رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ زرگام نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، یہ آپ کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان ہے۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ کو بھی میں نے بتا دیا ہے کہ آپ یہاں تیماردار کی حیثیت سے رہیں گی۔ آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں۔ اس کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور صفوان اٹھ کے باہر کی طرف چل گیا۔ بات سنیں۔ اس کی پکار پر وہ بغیر مڑے
رک گیا۔ مجھے آپ کا موبائل چاہیے، مجھے کسی کو اپنی خیریت کی اطلاع کرنی ہے۔ معاف کیجیے گا، مجھے زرگام نے آپ کو موبائل دینے سے منع کیا ہے۔ اس کی بات پر وہ تلملا کر رہ گئی اور بند دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے وہ باہر گیا تھا۔ اس کا ایک دل کیا وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ جانتی تھی اگر وہ یہاں سے بھاگ گئی تو اس کا باپ اسے آسانی سے ڈھونڈ لے گا، کیونکہ اس کے پاس یہاں سے مضبوط اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور اگر اس بار اس کا باپ اس تک پہنچ گیا تو اس کی عتاب سے اسے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، کیونکہ سلطان خان کے دل پہ اس کے بیٹے کی موت کی آگ جل رہی تھی، اور اس آگ میں جل کر نہ جانے ابھی اور کس کس نے بھسم ہونا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھی اور واش روم میں منہ ہاتھ دھو کر پیکٹ میں سے کھانا نکال کر کھانے لگی۔ کھانا کھا کر وہ وضو کی نیت سے واش روم میں گھس گئی۔ باہر نکلی تو پہلی بار اس کی نظر اس کمرے میں موجود دوسری خاموش شخصیت پر پڑی، جو سوتے ہوئے بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ کتنے پل اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے دیکھتی رہی۔ بڑی بڑی گلابی آنکھیں، سنہری بالوں کی چٹیاں، بے انتہا گوری رنگت، گلابی پنکھڑیوں سے لب، اور وہ اس کے حسن سے حد درجہ متاثر نظر آ رہی تھی۔ اس لڑکی میں زرگام علی خان کی مشابہت نظر آئی۔ اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں اس کے ہاتھ پر ٹک گئیں۔ سفید ہاتھوں میں ہلکے گلابی پن تھا۔ بائیں ہاتھ کی مخروطی انگلی میں ڈائمنڈ کی پیش قیمت رنگ پڑی تھی، جو اس کے ہاتھوں کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ سلطان خان فون کال سننے کے بعد یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ دردانہ بیگم نے چشمے کی پیچھے سے سلطان خان کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے سلطان؟ وہ چلتے چلتے ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ زرگام علی خان نے کل جرگہ بلایا ہے، سردار اعلیٰ سلمان پاشا نے مجھے بھی بلایا ہے۔ تم جاؤ سلطان، وہ یقیناً زینب کو جرگے کے سامنے پیش کرے گا۔ اور ان کی بات پر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ دردانہ اپنی بیٹی کا خون تو ہمارے علاقے میں معاف ہے نا؟ جو بیٹیاں باپ کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت کر لیں، انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سلطان خان، پہلی بار تو نے مرد ہونے کا حق ادا کیا، اس کو وہیں جہنم واصل کر دینا۔ جرگے میں سب لوگ موجود تھے۔ سلطان خان کی نگاہیں زینب کو ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ سلمان پاشا نے ہی بات کا آغاز کیا۔ سلطان خان، تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ زرگام علی خان چاہتا ہے کہ تم زینب کو اس کے حوالے کر دو۔ اور سلمان پاشا کی بات پر سلطان خان اکدک رہ گیا۔ وہ تو کیا سوچ کر آئے تھے، جبکہ زرگام علی خان نے تو ان کے ساتھ ہی گیم کھیلی تھی۔ جی مجھے کچھ وقت چاہیے، میں ایک ہفتے تک اسے لے آؤں گا۔ سلطان خان کی بات پر ٹانگ جمائے زرگام علی خان نے استزائیہ ہنسی ہنسی۔ اس کی ہنسی سلطان خان کو طیش دلا گئی، اور اس نے تیزی سے اپنا پسٹل نکال کر زرگام علی خان پر تان لیا، جبکہ وہ اطمینان سے اٹھ کر سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ زرگام کے آدمیوں نے سلطان خان اور اس کے آدمیوں کے سروں پر پہلے ہی نشانے باندھ لیے تھے۔ زرگام اپنی چادر کو ایک جھٹکا دے کر درست کرتا ہوا اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا، جبکہ سلطان خان نے زہرخون نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور اپنا پسٹل نیچے کر لیا۔ زرگام، تم اس لڑکی کو حویلی لے آؤ۔ لے آؤں گا امّو جان، بس ایک ہفتہ جو سلطان نے مانگا ہے وہ پورا ہونے دیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا عذر بیان کرے گا اپنی بیٹی کی غیر موجودگی کا۔ زرگام، چھوڑ دو، بس کر دو اور اپنا گھر بسا لو۔ اس نے ایک گہری سانس بھری۔ امّو جان، میری جان سے پیاری بہن ہاسپٹل میں زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے۔ ابھی تو میں خاموش ہوں۔ طوفان تو اس دن اٹھے گا جس دن ہوش کی دنیا میں لوٹے گی۔ اور زہرا خاتون نے اپنے جوان جان بیٹے کو دیکھا، جو اپنے دادا کی طرح دشمنیاں بھی ایسے نبھا رہا تھا جیسے وہ اس کا قیمتی رشتہ ہو۔ قسط نمبر 9۔ رات کی سیاہی اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ حویلی کی اونچی دیواروں کے پار اس وقت سلطان خان غضبناک ہو رہا تھا، اور اس کی عتاب کا نشانہ اس کے ادنیٰ ملازم بن رہے تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زرگام علی خان کے ساتھ کیسے نپٹے۔ اس کی ہر چال الٹی پڑ رہی تھی۔ وہ غصے سے بپھرا ہوا تھا۔ بلیک ہوڈی سے منہ چھپائے وہ اپنے فلیٹ سے نکلا، اور لفٹ سے نکل کر سر جھکا کر وہ اسی بلڈنگ کی حدود سے باہر نکل آیا۔ مین روڈ پر آ کر اس نے ایک ٹیکسی لی اور اس مطلوبہ جگہ کا نام بتا کر چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاسپٹل سے تھوڑا پہلے وہ ٹیکسی سے اترا اور اب اس کا رخ ہاسپٹل کی جانب تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور جھک کر زینیا کی پیشانی پر بوسہ دینا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا۔ وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اس کے ساتھ ہی کھینچتا چلا گیا، لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا اور پیچھے موجود شخصیت کے ہاتھ کو پکڑ کر ایک جھٹکا دے کر سامنے کیا تو زینب کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دوسری طرف وہ بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ سوری، میں نے سوچا نہ جانے کون ہے اور شاید انہیں کوئی نقصان پہنچانے والا ہے۔ اس کی بات پر زرگام نے اس بات میں سر ہلایا اور نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ وضو کر کے واش روم سے نکلی تھی۔ اس کے چہرے پر پانی کے قطرے موتیوں کی طرح اس کے چہرے سے پھسل پھسل کر نیچے گر رہے تھے، اور اس نے ہمیشہ کی طرح بلیک چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اس کی نظریں اپنے چہرے پر جمی دیکھ کر وہ کنفیوز سی ہو گئی اور اس کی سائڈ سے نکل کر ایک سائڈ پہ رکھے بینچ پر جا کر بیٹھ گئی، جبکہ زرگام سر جھٹک کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹی تو اس کے ساتھ 2 ڈاکٹرز بھی تھے۔ ڈاکٹر زینیا کا معائنہ کرنے لگے۔ جب وہ زینب کے برابر آ کر بینچ پر بیٹھ گئی، اس کا کندھا زینب کے کندھے کے ساتھ مس ہوا تو خود میں سمٹ گئی اور غیر ارادی طور پر اس کے اپنے درمیان تھوڑا سا فاصلہ قائم کر گئی۔ زرگام علی خان کی نظریں سامنے تھیں، لیکن پھر بھی اس نے اس کا چوکنا اور پھر فاصلہ قائم کرنا اس کی آنکھوں سے چھپا نہیں رہ سکتا۔ اس کے چہرے پر ناگوار سے تاثرات پھیل گئے اور وہ بینچ سے اٹھ کر سامنے موجود ونڈو میں
کھڑے ہو کر باہر دیکھنے لگا۔ زینب نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جو ایک ہاتھ ونڈو پر رکھے جبکہ دوسرا ہاتھ پاکٹ میں رکھے پوری دل جمعی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ بلو جینز پر بلیک ہوڈی پہنے، ہلکی ہلکی داڑھی، صاف رنگت پیشانی پر پھیلے بال جنہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد بالوں ہاتھوں سے پیچھے کرتا تھا، لیکن وہ پھر سے اس کی پیشانی کو چھونے کی خواہش میں واپس آگے آ جاتے۔ زینب نے اپنے دل کی غیر ہوتی حالت پہ نظریں جھکا لی، لیکن دل پھر سے اس کے دیکھنے کے لیے بادد تھا۔ اب کی بار اس نے نظریں اٹھائیں تو وہ تیز نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جی جان سے کانپ گئی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ تبھی ایک ڈاکٹر اس کے پاس آیا۔ سردار صاحب مبارک ہو، آپ کی بہن کی کنڈیشن بہت حوصلہ افزا ہے، ہمیں امید ہے کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور ڈاکٹر کی بات سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ڈاکٹرز کے جانے کے بعد وہ زینیا کے پاس آیا۔ اب یہ آپ نے سنا ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، بس آپ جلدی سے اٹھ جائیں، پھر میں آپ کو حویلی لے کے چلوں گا، ہم اپنے گھر چلیں گے، امّو جان کے پاس چلیں گے۔ زینیا صاحب سن رہی تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ صرف امّو جان کے پاس کیوں؟ کیا بابا جان مجھے قصوروار سمجھتے ہیں؟ وہ کمرے میں موجود اس لڑکی کو بھی دیکھنا چاہتی تھی جس کا لمس وہ محسوس کر رہی تھی، اس خاموش کمرے میں جس کی سسکیاں گونجتی تھیں۔ بے بسی سے اس کے آنسو نکل آئے جنہیں ہمیشہ کی طرح زرگام علی خان نے پوروں پر چن لیا۔ وہ پھر سے جا کر ونڈو میں کھڑا ہو گیا۔ میں واپس گاؤں جا رہا ہوں، ایک ہفتے بعد واپس آؤں گا، پھر تمہیں بھی لے جاؤں گا۔ اور وہ سر جھکائے بیٹھی زینب پر ایک گہری نظر ڈال کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ خاموش نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے وہ باہر گیا تھا۔ وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب دل کی گہرائیوں سے ہونے والی محبت ہے، اور جب کوئی اپنا سیاہ رخ اس ڈر کے بغیر آپ کے سامنے کھول کر رکھ دے کہ آپ نہ تو اس کو دھکاریں گے اور نہ طعنہ بازی کریں گے، جب کوئی بچوں کی طرح آپ کے سامنے اونچا اونچا رو لے، پھر پاگلوں والی کوئی بات کر کے ہنس لے کہ اب آپ اسے دل سے جانتے ہیں، آپ سمجھیں کہ وہ مطمئن ہے کہ اس کی بات صرف آپ تک ہی محدود رہے گی، تو اس تعلق کو حب کہتے ہیں۔ زینب کا زرگام کے ساتھ تعلق بھی بس ایسا ہی تھا، اس لیے تو جب اس کے سارے راستے بند ہو گئے تھے اس نے اب سے پکار لیا تھا، اور وہ بھی بغیر کوئی سوال کیے اس تک چلا آیا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد آج پھر سے جرگہ بلایا گیا تھا۔ جرگے میں سب لوگ موجود تھے، بلیک قمیض شلوار، سر پہ وائٹ دستار رکھے علاقے کے سارے سردار موجود تھے۔ سلطان خان سر جھکائے بیٹھا تھا کیونکہ اس ایک ہفتے میں اس نے اسلام آباد کا ایک کونا چھان مارا تھا، لیکن زینب سلطان کو نہ جانے زرگام علی خان نے کس کونے میں چھپا دیا تھا۔ سلمان پاشا کی آواز سلطان خان کے کانوں میں گونجی تو وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا۔ جناب سردار اعلیٰ، میری بیٹی زینب کو یہ شخص زرگام علی خان پہلے ہی اغوا کر کے نہ جانے کہاں چھپا رکھا ہے۔ زرگام علی خان ٹانگ پر ٹانگ رکھے اطمینان سے بیٹھا رہا۔ سلمان پاشا زرگام کی طرف مڑے۔ سردار زرگام علی خان، کیا سلطان خان نے آپ پر جو الزام عائد کیا وہ درست ہے؟ زرگام علی خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ چیئر سے تھوڑا آگے ہو کر بیٹھا۔ جی، وہ میرے پاس ہی ہے، لیکن میں نے اسے اغوا نہیں کیا، وہ اپنی مرضی سے میرے پاس آئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اسے جرگے کے سامنے پیش کرو، سلطان خان للکار کر بولے۔ اس کے لیے اسے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے اس کا ویڈیو پیغام۔ اس نے موبائل سردار اعلیٰ کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی جرگے میں پیش ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے اس کی جان کی امان چاہیے۔ مجھے ڈر ہے کہ سلطان خان اس کی جان لینے کے در پہ ہیں، اور ہاں، انہوں نے اس کا زبردستی نکاح پہ نکاح کروانے کی کوشش بھی کی ہے۔ سلطان خان، تم اتنے گر گئے ہو؟ جی نہیں سردار اعلیٰ، یہ لڑکا مجھ پر الزام لگا رہا ہے، لیکن صرف یہ لڑکا ہی نہیں کہہ رہا، تمہاری بیٹی بھی یہی کہہ رہی ہے۔ سلطان خان کے کندھے ڈھلک گئے، وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ سلطان خان، تمہیں وارننگ دی جا رہی ہے، اگر آگے سے کچھ ایسا ہوا تو آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ زرگام علی خان اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلتا ہوا سلطان خان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان خان، مجھے تمہاری بیٹی کی جان کی امان نہیں چاہیے تھی، وہ تو تمہارے خون ہے، اگر مرتی ہے تو مر جائے۔ میں تو تمہیں یہاں تک اس لیے لایا ہوں کہ اب جرگے میں وہ شامل ہوگی تم میری بیوی کی حیثیت سے، اور جب تم میری بیوی کا خون کرو گے تو پھر خون بہا میں کیا اپنی جان دو گے یا پھر اپنی دوسری شادی شدہ بیٹی فائقہ سلطان؟ اور اس کی باتیں سن کر سلطان خان کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ زرگام نے ٹشو اس کی طرف بڑھایا اور بڑی شان سے اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ آج اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، اس کا وجود شل ہو رہا تھا، اسے آرام کرنے کی ضرورت تھی، لیکن ہاسپٹل کے اس کمرے میں اس کے آرام کے لیے ایک بینچ ہی تھا۔ وہ ڈاکٹر سے دوائی لے کر تھکے قدموں سے روم میں داخل ہوئی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک کر رک گئی۔ السلام علیکم کہہ کر وہ اندر داخل ہوئی۔ 4 قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ وہ جا کر بینچ پر بیٹھ گئی، لیکن اسے لگ رہا تھا اس کا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلیں۔ اس نے مشکل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ جی چلیں، اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ زرگام علی خان نے زینب کے پاس رکھا اپنا کوٹ اٹھا کر بازو میں ڈالا اور گاڑی کی چابی لے کر ایک بار زینیا کے پاس اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ زینب تب تک اپنا بیگ نکال کر بینچ پر رکھ چکی تھی، جسے باہر نکلتے ہوئے زرگام علی خان لے کر باہر نکلا تھا۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑی، لیکن گاڑی تک پہنچتے پہنچتے وہ ہانپ گئی تھی۔
وہ فرنٹ ڈور کھولے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ زینب نے شدت سے اس خدا سے دعا کی کہ بس وہ ایک بار گاڑی کی سیٹ تک پہنچ جائے، لیکن ہر گھڑی قبولیت کی نہیں ہوتی۔ وہ گاڑی سے تقریباً 1 انچ کے فاصلے پر تھی جب اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، لیکن آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے زرگام علی خان کو تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ اس نے جس وقت اسے تھاما تو اس کا جسم بھٹی کی طرح جا رہا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر بلینکٹ ڈال کر وہ اپنے پڑوس میں ہی موجود فخری صاحب کو بلا لائے، جو ایک ڈاکٹر تھے۔ اسے اس فلیٹ میں رہتے ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے تھے، اس لیے آس پاس کافی لوگوں سے اس کی جان پہچان تھی۔ انہوں نے چیک اپ کے بعد کچھ دوائیں لکھ کر دیں۔ زرگام دیکھو اسے بہت تیز بخار ہے، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے رہو، کوشش کرو کہ یہ کچھ کھا لے۔ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور انہیں چھوڑنے ڈور تک آیا۔ چونکہ اب کافی دیر ہو چکی تھی، اس لیے اس نے کال کر کے اماں جان کو اس کی خراب طبیعت کا بتایا اور ساتھ ہی اب واپس نہ آنے کے بارے میں بتایا۔ وہ جس وقت ہوش میں آئی وہ اس کے قریب چیئر ڈالے اس کی پیشانی پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ زینب کی آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا۔ زینب بالکل خاموشی سے پڑی رہی، وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ 2 دن سے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اس میں اٹھ کر بیٹھنے کی بھی سکت نہ تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ دودھ اور بریڈ لے کر کمرے میں داخل ہوا اور سائڈ ٹیبل پر دونوں چیزیں رکھ کر وہ اس کے قریب آیا۔ اس کی اٹھنے میں مدد کے لیے زرگام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے زینب نے تھام لیا۔ تھوڑی سی ہمت کر کے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور دودھ کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگی۔ وہ سامنے چیئر پر ٹانگ جمائے اس کی کارروائی ملاحظہ کر رہا تھا۔ آج پہلی بار زرگام علی خان نے اسے چادر کے بغیر دیکھا تھا اور اس کی چادر گلے میں پڑی تھی۔ ڈارک براؤن بال گرنے کی وجہ سے کھل کر کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ بیماری کی وجہ سے اس کی رنگت زردی مائل ہو رہی تھی۔ دودھ کا گلاس ختم کر کے اسے جوں ہی کچھ طاقت محسوس ہوئی، اس نے اپنی چادر سر پر ٹکائی۔ زرگام کی نظروں سے خائف ہو کر وہ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ سوری، میری وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے۔ میں ٹھیک ہوں، اب تو ہمیں چلنا چاہیے۔ زرگام نے ایک انکارہ بھرا جی ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں، اب آپ آرام کریں، ہم صبح ہی گاؤں کے لیے نکلیں گے۔ اس کی بات پر اس نے شکر کا کلمہ پڑھا اور کمرے سے اس کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ اس سے منتظر پا کر وہ کمرے سے نکل گیا اور زینب اتنے دنوں کے بعد نرم بستر میسر ہونے سے کچھ ہی پل میں نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ وہ کئی بار کمرے کا چکر لگا چکا تھا، لیکن وہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی۔ وہ اپنے لیے کافی لے کر ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا اور کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگا۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ گلابی قمیض شلوار پہ وائٹ بڑی سی چادر لیے تیار کھڑی تھی۔ میں تیار ہوں، ہم چلیں۔ زرگام نے ریموٹ اٹھا کر آواز کم کی اور چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی پیشانی کو ہاتھ سے چھو کر بخار چیک کیا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ جی ٹھیک ہوں۔ وہ سامنے کچن ہے، ناشتہ کچن میں رکھا ہے، ناشتہ کر لو، پھر نکلتے ہیں، تب تک میں چینج کر لیتا ہوں۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تو سامنے ہی وہ کوٹ پہنتا ہوا روم سے باہر نکلا۔ چلیں جی چلیں، اوکے پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ اس کے پیچھے چل دی۔ تھوڑی دیر کے بعد بلیک مرسڈیز ہواؤں سے باتیں کرتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ 5 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد جس وقت وہ لوگ گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے تو پہلے سے ان کے انتظار میں 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایک زرگام کی گاڑی آگے جبکہ ایک پیچھے جا رہی تھی۔ ان کی گاڑی جس وقت حویلی میں داخل ہوئی دوپہر ڈال رہی تھی۔ زرگام علی خان نے تھوڑی دیر اس کے نیچے اترنے کا انتظار کیا۔ تم اس سائڈ پہ چلی جاؤ، اسے اشارے سے بتا کر اس نے گاڑی پھر سے سٹارٹ کی اور وہاں سے چل دیا۔ زینب نے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ ایک سائڈ پہ گیراج تھا جہاں پہلے سے ہی 2-3 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایک طرف خوبصورت تھا گارڈن، جبکہ اس کے بالکل سامنے لکڑی کا ایک آنی دروازہ تھا۔ وہ سست قدموں سے آگے بڑھی اور لکڑی کا دروازہ دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ایک بہت بڑا ہال تھا۔ ہال کے درمیان میں رکھے صوفے پر ایک بے حد نفیس سی خاتون بیٹھی تھی۔ بہت سے ملازم آ جا رہے تھے اور عورت نے مڑ کر زینب کو دیکھا۔ زینب کو لگ رہا تھا اس کا اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ وہ آگے بڑھی اور سر جھکا کر اس عورت کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ ظاہرہ خاتون الجھی نظروں سے سامنے کھڑی سرخ و سفید رنگت اور خوبصورت نگوش کی مالک لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جو ڈری سہمی کھڑی تھی۔ بیٹا کون ہے آپ؟ جی میں زینب، اماں جان زینب آئی ہے۔ زینب کے پیچھے کھڑے زرگام علی خان بولتے ہوئے اس کے قریب سے گزر کر ماں کے گلے لگ گیا تھا۔ ان سے الگ ہوتے ہوئے اس نے ایک اچٹتی نظر زینب پر ڈالی، جو سر جھکائے اپنے پاؤں پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ زہرا بیگم اٹھ کر زینب کے پاس جانے لگی، جب زرگام نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ ایک نظر زینب پر ڈال کر اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ نیلم، انہوں نے اپنی ملازمہ کو آواز دی۔ نیلم، زینب بیٹی کو اوپر۔ زرگام نے ایک بار پھر سے انہیں درمیان میں ٹوک دیا۔ نیلم، انہیں اماں جان کے ساتھ والے کمرے میں لے جاؤ۔ زینب نے ایک درزیدہ نظر زرگام علی خان پر ڈالی، جو چہرے پر پتھریلے تاثرات لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ملازمہ کی میت میں آگے بڑھ کر زرگام کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ ماں کے گلا کھنکارنے پر وہ پلٹ کر ان کی طرف بیٹھنے لگا۔ زرگام، تم یہ سب اچھا نہیں کر رہے۔ ان کی بات پر وہ استہزائیہ مسکرایا۔ زرگام، یہ وہی زینب ہے جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تم اس کے کالج کے باہر کھڑے رہتے تھے۔ اماں جان، وہ پہلے کی بات تھی۔
اب سب کچھ بدل گیا، اور ہاں وہ یہ سب نہیں جانتی، آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا، اسے اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے، مجھے تو چپ کروا لوگی، لیکن جس دن زینیا کو ہوش آ گیا تو تب کیا ہوگا؟ وہ تمہارے ساتھ گئی تھی اسے دیکھنے کے لیے، کچھ یاد کر کے اس کی آنکھوں میں کرچیاں سی چپ گئیں۔ کیسے وہ اس کے ساتھ گئی تھی؟ اور جب زرگام نے اشارہ کر کے اسے زینب کے بارے میں بتایا تو وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی تھی، شہزادے تم تو کبھی اظہار محبت نہیں کرو گے، لگتا ہے یہ کام تمہاری جگہ مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ وہ ڈور اوپن کر کے جب نیچے اترنے لگی تو اس نے پہلے ہی اس کا ہاتھ زرگام کے ہاتھ میں تھا۔ اب یہ میں جانتا تھا تم کچھ ایسا ہی کرو گی، اس لیے میں پہلے سے ہی تیار تھا، یہ میرا کام اور یہ میں خود ہی کروں گا۔ اور اس کی بات پر وہ دل محسوس کر رہ گئی، اور زرگام کی بات پر وہ اسے خلیل جبران کی محبت کا قصہ سنانے لگی۔ خلیل جبران کی اپنی محبوبہ مزاجیہ سے محبت بغیر کسی ملاقات اور دیدار کے 20 سال تک چلتی رہی۔ جبران نیو یارک میں تھا اور مزاجیہ قاہرہ میں۔ دنیا کے دو کونوں سے دونوں باہم خطوط کا تبادلہ کیا کرتے تھے۔ ایک خط میں جبران نے مزاجیہ کی تصویر مانگی تو مزاجیہ نے اس کو لکھا، سوچو تصور کرو میں کیسی دکھتی ہوں گی جبران، مجھے لگتا ہے تمہارے بال چھوٹے ہوں گے جو تمہارا چہرہ ڈھانپ لیتے ہوں گے۔ مزاجیہ نے یہ پڑھ کر اپنے لمبے بال کاٹ ڈالے اور ایک خط کے ساتھ اپنے چھوٹے بالوں والی تصویر بھیجی۔ جبران تم نے دیکھا، میرا تصور بالکل سچا تھا، مزاجیہ محبت سچی تھی۔ وہ زرگام کا مذاق اڑانے لگی، لگتا ہے تم بھی اس سے ایسی ہی محبت کرو گی یار زرگام، 20 سال تک تو تم بوڑھے ہو چکے ہوگے۔ زرگام علی خان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر پوری جزیات کے ساتھ لہرا گیا۔ تبھی وہ اٹھا اور زینب کے لیے مختص کمرے کے باہر رک گیا۔ اس نے دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا جب دروازہ کھل گیا اور سامنے وہ دھلے دھلے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے زرگام کو دیکھنے لگی۔ یہ تمہاری میڈیسن ہے، میں ملازمہ کو کہتا ہوں تمہارا کھانا تمہارے کمرے میں پہنچا دے گی، کھانے کے بعد میڈیسن لے لینا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار زرگام علی خان نے اس سے اتنی طویل گفتگو کی تھی جو 3 جملوں پر مشتمل تھی۔ محبت کے 2 ہی اصول ہوتے ہیں، جس سے محبت ہے اس کے لیے ساری حدیں پار کر جاؤ، اپنی ہستی مٹا دو اس کی چاہت میں، اور اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ ہو سکے تو پھر مٹا دو محبت کو، دل سے کھرچ کر نکال دو۔ وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتی تھی کیونکہ محبت اس کی ہو کے بھی اس کے نہیں تھی، لیکن محبت کو کھرچ دینا ممکن نہیں تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اسے اس انچاہے رشتے میں جڑے وہ محبت کے اس مقام پر پہنچ آئی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ زینب سلطان کو جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا وہ تھی عورت کو عزت دینا، اور زرگام علی خان اپنے سے جڑی عورتوں کو بہت عزت کرتا تھا، اور زینب جس نے ہمیشہ اسے اپنی ماں کو باپ کے ہاتھوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذلیل ہوتے دیکھا تھا، اس کے لیے یہ سب کچھ بہت انوکھا اور دل فریب تھا، اور وہ اس کی اسیر ہوتی چلی گئی، اور اب وہ اس محبت کو دل سے نکالنا چاہتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خون بہا آئی ایک لڑکی اور یہ محبت اس کے لیے لا حاصل ہے، یہ جانے بغیر کہ آگ تو برابر لگی ہے دونوں طرف۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں جو محبت کی کونپل پھوٹی ہے یہ اس آگ کی آنچ ہے جو اس کے دل تک بھی پہنچی ہے۔ وہ چینج کر کے لیٹا تو چھم سے اس کا صبح والا روپ آنکھوں میں اتر آیا، گلابی کپڑوں پر سفید چادر سے خود کو چھپائے جس میں اس کی دودھ کی رنگت چمک رہی تھی۔ وہ جب سے اس کے قریب آئی تھی وہ اسے اپنے سیر میں جکڑ رہی تھی، اور زرگام علی خان اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ اس کے باپ اور بہن پر بہت غصہ ہونے کے باوجود جب وہ سامنے آتی تو اسے دیکھ کر اس کے اندر اس کے لیے محبت کے علاوہ اور کوئی جذبہ باقی نہیں رہتا تھا۔ وہ صبح اٹھ کر معمول کے مطابق ظاہرہ خاتون کے کمرے میں آیا تو سامنے ہی بیڈ پر ان کے قریب زینب بیٹھی نظر آئی۔ زرگام کو دروازے میں ایستادہ دیکھ کر اس نے پلکوں کو جھالر گرا دی۔ وہ چلتا ہوا زینب والی سائڈ پہ آیا اور ماں کے آگے جھک گیا، جھکتے ہوئے اس کا کندھا زینب کے سر سے ٹکرایا۔ زرگام کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس نے سانس روک لیا اور اس کے کولون کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھانے لگی۔ بلیک پینٹ پہ وائٹ کلر کی شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا۔ زینب نے ایک نظر اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وہ ماں سے الگ ہوتا ہوا زینب کے قریب چیر رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے خود کو سفید رنگ کی چادر میں کچھ اس طرح سے چھپا رکھا تھا کہ وہ اندازہ نہیں کر سکا کہ اس نے کون سے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ بھی اب وہاں سے بھاگنے کے لیے پر توڑنے لگی، اسے کوئی بہانہ نہیں سوجا تھا۔ مجھے ایک کپ کافی چاہیے، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ جھٹ سے کھڑی ہو گئی اور وائٹ کلر کے پاؤں کو چھوتا فراق جس پر وائٹ ہی موتی لگے تھے وہ بیڈ سے نیچے اتری اور وائٹ کلر کے کھوسے پاؤں میں پہنے تو زرگام علی خان کی نظر اس کے کھوسے مقید خوبصورت پاؤں میں ٹک گئی۔ وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی ہوئی بڑبڑاہٹ میں آگے بڑھی اور اس کی چیر کے ساتھ اٹک کر اس کے اوپر گرنے والی تھی۔ زرگام نے ایک ہاتھ اس کے بازو پر جبکہ دوسرا اس کی کمر کے گر رکھ کر اسے گرنے سے بچایا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی اور خود کو اس کی گرفت سے چھڑاتی ہوئی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ طاہرہ خاتون کھلکھلا کر ہنس دیں اور اس کی ہنسی میں زرگام علی خان کا کہکا بھی شامل تھا۔ آج کتنے عرصے کے بعد وہ اس طرح سے خوش نظر آ رہا تھا۔ طاہرہ خاتون نے اس پر نظریں جمائے اس کی خوشیوں کی دائمی ہونے کی دعا کی۔ زرگام علی خان اس وقت بیٹھک میں موجود تھا جہاں گاؤں کے چند معزز بزرگ موجود تھے۔ بیٹا جب سردار صاحب زندہ تھے تو تب ہم نے انہیں بھی بتایا تھا کہ گاؤں میں پانی کا بہت مسئلہ ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد سے جلد یہ مسئلہ حل کریں گے، لیکن اسی دوران ان کی موت واقع ہو گئی تو یہ معاملہ التوا کا شکار ہو گیا۔
اب جب کہ آپ سردار بن گئے ہیں تو آپ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ ہماری عورتیں کئی میل پیدل چل کر جاتی ہیں اور پانی بھر کر لاتی ہیں، لیکن وہ پانی ہماری ضرورت کے لیے ناکافی ہے۔ آپ لوگ بے فکر ہیں، میں جلد سے جلد کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اس کے لیے یونیسیف اور گورنمنٹ کے اداروں سے بھی بات کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جلد ہی کوئی حل نکل آئے گا۔ ہمیں آپ پہ بھروسہ ہے، اسی لیے ہم نے آپ کو اپنا سردار چنا ہے۔ امو جان، مجھے اسلام آباد جانا پڑے گا کیونکہ یہاں رہ کر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہاں میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تم بہتر سمجھو۔ وہ اسلام آباد آیا تو بہت پر امید تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسے پتہ چلا کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس نے واٹر اینڈ ڈیولپمنٹ والوں سے مذاکرات کیے، لیکن وہ ناکام رہا۔ اس نے تجویز پیش کی تھی کہ اس کے گاؤں کے قریب ترین موجود دریا سے ایک چھوٹا ڈیم بنایا جائے گا اور اس ڈیم سے گھر گھر لوگوں کو پانی پہنچایا جائے گا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اول تو اتنا بڑا پروجیکٹ پارلیمنٹ اور سینٹ کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں، اور اگر یہ منظور کر بھی لیا جائے تو اس کے لیے اچھی خاصی رقم چاہیے، جبکہ گورنمنٹ ابھی ایسا کوئی پروجیکٹ شروع کرنے کے قابل نہیں ہے۔ پھر یونیسیف کے تعاون سے اس نے ڈیم کا آدھا خرچہ خود اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ مختلف ٹی وی شوز میں کئی دن تک ڈیبیٹ جاری رہی۔ زرگام نے ایک دن میں کئی پروگرامز میں شرکت کی اور پھر یہ خبر ایوان بالا اور ایوان زیری کے بند دروازوں سے ٹکرائی، اور آج زرگام علی خان کے لیے بڑا دن تھا۔ اس نے پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن میں اپنے علاقے کے لیے اس پروگرام کی افادیت اور پاکستان کے لیے اس کے فوائد پر ایک مختصر سی تقریر کی، جس کے مین پوائنٹ یہی تھے کہ اگر ہم اپنے لوگوں کی بنیادی سہولیات نہیں دے سکتے، جس میں سے ایک بے حد ضروری پینے کا صاف پانی مہیا کرنا ہے، تو پھر ایسے معاشرہ کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ صحت مند لوگ ہی صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ جب ان کی ضروریات زندگی پوری ہوں گی تبھی وہ دوسرے میدانوں میں بھی آگے بڑھ سکیں گے۔ حیرہ خاتون، زینب اور گھر کے تمام ملازمین بھی اس وقت ٹی وی کے آگے براجمان تھے اور زرگام علی خان کی پارلیمنٹ میں تقریر سن رہے تھے۔ زینب کو ظاہرہ خاتون پر رشک آیا کہ وہ اتنے قابل بیٹے کی ماں ہے۔ اسے خود پر بھی ناز ہوا کہ نام کا ہی صحیح، لیکن اس کے نام کے ساتھ اس شخص کا نام تو جوڑا ہے نا۔ اس کی تقریر کے اختتام پر اس کے گھر میں موجود سب لوگوں نے کھڑے ہو کر اس کے لیے تالیاں بجائیں۔ سب کے چہروں پر ایک اندیکھی خوشی تھی۔ ان کا سردار ان کے لیے، ان کے حق کے لیے ایک مقدمہ لڑ رہا تھا، اور جس وقت یہ پروجیکٹ منظور ہوا تھا اور فرت و مسرت سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، عین اسی وقت اس کے موبائل پر صفوان یحییٰ کی کال آئی تھی۔ اس نے کال ریسیو کر کے کان کے ساتھ موبائل لگایا اور دوسری طرف کی بات سن کر وہ تیزی سے بیرون دروازے کی طرف بھاگا تھا۔